افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ایران بھارت کے قریب اور پاکستان کے خلاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ تہران کا یہ شک ہے کہ طالبان نے پاکستانی امام پر اپنی کابینہ میں ایران نواز جنگجوؤں اور شیعہ برادری کو مناسب نمائندگی نہیں دی۔ یاد رہے کہ طالبان نے 7 ستمبر کو اپنی کابینہ کے پہلے فیز کا اعلان کرتے وقت کسی ایران نواز جنگجو یا شیعہ لیڈر کو اس کا حصہ نہیں بنایا تھا، تاہم 20 ستمبر کو کابینہ کے دوسرے فیز کا اعلان کرتے ہوئے 2 معروف ایران نواز شیعہ رہنماؤں ملا عبدالقیوم ذاکر اور مولانا محمد ابراہیم کو نائب وزراء کے عہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایران اس پر بھی راضی نہیں ہوا اور پاکستان کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بریکٹ کرتے ہوئے بھارت کے پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ چند ہفتوں قبل جب طالبان نے ملک میں مزاحمت کے آخری قلعے پنجشیر پر فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کیا تو ایران کی جانب سے پاکستان مخالف کئی غیر متوقع بیانات سامنے آئے۔ بھارتی میڈیا کی بے بنیاد خبروں کو بنیاد بناتے ہوئے ایرانی اخبار تہران ٹائمز نے بھی دعویٰ کیا کہ اکثریتی شیعہ آبادی رکھنے والے پنجشیر صوبے میں پاکستانی فوجی اسلحہ طالبان کی حمایت میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایران کی وزارت خارجہ نے افغانستان کے صوبے پنجشیر میں طالبان مخالف مزاحمتی اتحاد پر مبینہ پاکستانی فضائی حملوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ان میں غیر ملکی مداخلت کی شدید مذمت کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران انڈین میڈیا پر چلنے والی غیر مصدقہ خبروں کا باضابطہ سرکاری طور پر حوالہ دیتے ہوئے پاکستان مخالف بیانات اس لیے دے رہا ہے کیونکہ بھارت کی طرح اسے بھی افغانستان میں اپنا کردار محدود ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ جب 15 اگست کو افغان صدر اشرف غنی متحدہ عرب امارات فرار ہوئے اور کابل پر طالبان نے بغیر کوئی گولی چلائے قبضہ کیا تو ایرانی حکومت نے بظاہر ایک غیر جانبدار موقف اختیار کیا، لیکن جب آہستہ آہستہ نئی افغان حکومت میں کابینہ کے اراکین کے ناموں پر بات چیت شروع ہوئی تو ایران نے مطالبہ کیا کہ حکومت سازی میں خواتین اور ہزارہ شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کو جگہ دی جائے۔ تاہم جب 7 ستمبر کو طالبان نے اپنی عبوری کابینہ کا اعلان کیا تو اس 33 رکنی کابینہ میں نہ کوئی ہزارہ برادری کا فرد تھا اور نہ ہی خواتین۔ اسی بنا پر ایران کو لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ایران نواز طالبان رہنماؤں کو کابینہ سے دور رکھا ہے تاکہ نئی افغان حکومت میں ایرانی کردار کو کم سے کم رکھا جائے۔ تاہم دوسری جانب ایران کے حکومتی حلقوں میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ طالبان کے پہلے دور حکومت کے دوران مخالفت اور ہزارہ شیعہ برادری کی اس بار کی کابینہ میں نمائندگی نہ ہونے کے باوجود افغان طالبان سے تعلقات رکھنا ضروری ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ماضی میں ایران نے انڈیا اور روس کے ساتھ مل کر شمالی اتحاد کا پوری طرح ساتھ بھی دیا تھا اور پھر 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ کو طالبان کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی تھی۔ واشنگٹن ڈی سی میں تھنک ٹینک نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کے ڈائریکٹر کامران بخاری نے اس حوالے سے بتایا کہ ایران کی جانب سے امریکہ کی مدد کرنے کا فیصلہ اس نقطے پر تھا کہ شاید اس کے باعث ایران پر عائد پابندیاں ہٹا لی جائیں گی، لیکن یہ نہ ہوا اور سن 2005 کے بعد سے ایران نے طالبان سے روابط قائم کرنا شروع کر دیے۔ ایرانی حکمت عملی 2 نکات پر مبنی تھی۔ قلیل المدتی حکمت عملی یہ تھی کہ امریکہ کو نقصان پہنچایا جائے، اور طویل المدتی یہ کہ جب امریکہ خطے سے چلا جائے گا تو طالبان کے پاس صرف پاکستان کا آپشن نہیں ہوگا بلکہ ایران کا بھی ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا اتحادی سمجھتے ہیں۔ کامران بخاری کے مطابق ایران پاکستان کو براہ راست ایک خطرہ نہیں سمجھتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ ان دونوں خلیجی ممالک کے اتنا قریب ہے کہ وہ یقیناً ان کے کہنے پر ایران کے خلاف کام کرے گا۔ سابق سفیر آصف درانی کے مطابق ماضی میں ایران یقیناً طالبان کے خلاف تھا، لیکن سن 2005 کے بعد سے اس نے طالبان سے روابط قائم کر لیے اور اب معاملات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب پہلے والا وقت نہیں ہے۔ امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان کے پڑوسی ممالک ایک پیج پر ہیں تو افغانستان میں طالبان کی موجودگی میں پاکستان اور ایران کی حکمت عملی کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہوگی؟ ایران پاکستان کے درمیان مرکزی فرق ان کی مربوط حکمت عملی یعنی اسٹریٹجک اور حکمت عملی پورا کرنے کے اقدامات یعنی ٹیکٹکس کے حوالے سے ہے۔ افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد ایک جانب جہاں پاکستان اور ایران کے تعلقات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، وہیں دوسری جانب اس حوالے سے خطے کا ایک اور اہم ملک انڈیا مستقبل کے لیے ایران سے اپنے روابط کو مزید پختہ کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں انڈین وزیر خارجہ کی شرکت سے لے کر اس مہینے ایرانی وزیر خارجہ کے انڈیا کے متوقع دورے تک یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اور ایران افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد مشاورت میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اس کی شاید ایک بڑی وجہ انڈیا کی جانب سے افغانستان کی پچھلی حکومت کو نہ صرف بڑی امداد دینا ہے بلکہ ملک میں 3 سے 4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا بھی ہے، جو کہ اب طالبان کی آمد کے بعد انڈیا کو ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔